ذرا سوچئے، جب کوئی ہمارے ساتھ انتہائی برا سلوک کرے تو انسان کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غصہ، ہے نا؟ آج ہم جس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل اسی بارے میں ہے۔ ہم صبر اور معافی کی ایک ایسی طاقتور شکل پر بات کرنے والے ہیں جو صرف انسانوں کو نہیں بدلتی بلکہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ آج دو انتہائی طاقتور واقعات کا ذکر ہوگا جو بتاتے ہیں کہ جب نفرت کا سامنا خالص محبت سے کیا جائے تو کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس ایک جملے پر غور کرتے ہیں۔ غصہ انسان کو کمزور بناتا ہے، لیکن معافی مومن کو عظیم بنا دیتی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری آج کی پوری گفتگو کھڑی ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ غصہ دکھانا، چیخنا، چلانا یہ طاقت ہے، لیکن نہیں، اصل طاقت تو یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو اور پھر بھی مسکرا کر معاف کر دے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اعلیٰ اخلاق اور معافی کا آپس میں گہرا تعلق جڑتا ہے، یعنی وہ اندرونی طاقت جو کسی کو سچے دل سے معاف کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور مدینہ منورہ کی ان پرانی گلیوں میں چلتے ہیں۔ تصور کریں، اس وقت کا مدینہ، ہر طرف لوگوں کی چہل پہل ہے، قافلے آ جا رہے ہیں اور ایک زبردست گہما گہمی ہے، اور اسی ہجوم میں ایک انتہائی پرسکون نورانی شخصیت قدم رکھ رہی ہے، امام حسن ابن علی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا، ان کے آداب کا ایسا روپ تھا کہ جو بھی دیکھتا بس ان کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتا۔ ان کی تو موجودگی ہی اپنے آپ میں ایک ایسا اثر رکھتی تھی کہ لوگ خود بخود احترام کرنے لگتے تھے۔ لیکن پھر اس پرسکون ماحول میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ شام سے ایک مسافر مدینہ آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے دل میں بچپن سے سنی گئی افواہوں کی وجہ سے ایک شدید نفرت لے کر آیا تھا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور پھر وہ امام حسن کے سامنے آ کر انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ذرا منظر چشم تصور میں لائیں۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے تو جیسے اپنی سانسیں ہی روک لی تھی۔ سب کو لگا کہ بس اب تو اس گستاخی کا وہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیکن جو ہوا اس نے انسانی تاریخ کو حیران کر دیا۔ غصے کے جواب میں ایک مسکراہٹ، جی ہاں، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے نفرت کی آگ پر جیسے یکدم ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ انتقام کا تو جیسے وہاں کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام حسن نے اس شدید غصے کے جواب میں کہا کیا؟ انہوں نے انتہائی شفقت سے پوچھا، لگتا ہے تم مسافر ہو، اگر بھوکے ہو تو میں کھانا دیتا ہوں، پریشان ہو تو میں مدد کرتا ہوں، اور اگر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے نا تو میرے گھر چلو۔ ذرا سوچئے، کوئی مسلسل غصہ کر رہا ہو اور جواب میں اسے اپنے گھر ٹھہرنے کی دعوت دی جائے۔ خالص نفرت کے سامنے محبت کا یہ پہاڑ کھڑا کرنا، یہی وہ اعلیٰ ترین معیار ہے جو اہل بیت کے گھرانے کی اصل پہچان تھا۔ اور جب برائی کا جواب اس حد تک محبت سے دیا جائے نا تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب کسی کو اس کی شدید نفرت کے بدلے اتنی خالص محبت پیش کی جائے تو انسان کے اندر کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے آگ بگولا ہو رہا تھا وہ کانپ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے منہ سے یہ تاریخی الفاظ نکلے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں۔ میں آج تک آپ سے نفرت کرتا رہا، لیکن آج آپ نے میرا دل جیت لیا۔ وہ زندگی بھر کی نفرت جو بچپن سے اس کے دماغ میں بھری گئی تھی نا، وہ صرف ایک لمحے کے درگزر کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر گئی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف وہ مسافر ہی نہیں رویا، یہ منظر دیکھ کر تو آس پاس کھڑے لوگ بھی زاروں قطار رو پڑے۔ یہ واقعہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ تاریکی کو تاریکی سے نہیں، صرف روشنی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ محبت سے دینا، یہ ہے اصل طاقت، اور یہی وہ روشنی ہے جس کی آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہ تو تھا ایک بیرونی شخص کو معاف کرنے کا واقعہ، لیکن کبھی کبھی معافی کا سب سے بڑا امتحان ہمارے اپنے گھروں، ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر ہوتا ہے۔ آئیے احمد کی کہانی پر غور کرتے ہیں۔ ایک لڑکا جو بچپن میں بہت نیک اور فرمانبردار تھا، اپنی ماں کے ساتھ نمازیں پڑھنا، ان کے پاؤں دبانا، یہ سب اس کی عادت تھی۔ لیکن پھر جوانی آئی اور جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، موبائل فون کی چمک دمک، غلط دوستوں کی صحبت اور دنیاوی خلفشار نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ دل سخت ہو گیا، نمازیں چھوٹ گئیں۔ یہ کتنا حیران کن ہے نا کہ کتنی آسانی سے ایک پاکیزہ شروعات جدید دور کی ان مصروفیات کی نظر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک طرف احمد بدل رہا تھا تو دوسری طرف اس کی ماں کی حالت کیا تھی؟ وہ راتوں کو جاگتی، جائے نماز پر بیٹھ کر بس آنسو بہاتی رہتی اور ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ اور احمد، وہ اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ جب ماں سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ جھنجھنا کر کہتا، مجھے لیکچر نہ دیں، میں بعد میں کبھی توبہ کر لوں گا۔
وہ اس بے لوث محبت کو بالکل اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور زندگی میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ ایک رات احمد نے اپنی ماں سے بہت سختی سے بات کی، اور اسی رات اچانک اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسپتال لے کر بھاگے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پتہ ہے، اس دنیا سے جاتے جاتے اس ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے تکلیف دی ہے یا یہ نافرمان ہے۔ اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ یا اللہ، میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں کسی تیر کی طرح اتر گئے۔ جس بیٹے نے زندگی بھر دل دکھایا، ماں آخری وقت میں بھی اس کے لیے معافی ہی مانگ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے احمد کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک بہت بڑی حقیقت کھول کر سامنے آ گئی کہ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اندھا دھند بھاگتے ہیں نا، یہ آخرکار انسان کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ دوست، وقتی تفریح، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک ماں وہ ہستی ہے جو مرتے دم تک بد دعا نہیں دیتی، بلکہ اپنی اولاد کا بھلا ہی مانگتی ہے۔ اس ایک حقیقت نے، اس معافی نے سب کچھ بدل دیا۔ اور پھر اس معافی نے وہ کام کیا جو شاید کوئی اور چیز نہیں کر سکتی تھی، ایک مکمل روحانی بیداری۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ امام حسن کی معافی نے اس مسافر کی دنیا بدل دی تھی، بالکل اسی طرح اس ماں کی آخری معافی نے احمد کے مردہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد احمد کی زندگی کیا تھی؟ ہر رات اسی خالی جائے نماز کے پاس بیٹھ کر رونا، دل میں یہ پچھتاوا کہ کاش صرف ایک بار اپنی ماں کی بات سن لی ہوتی۔ لیکن اب اس افسوس نے اسے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا تھا۔ 5 وقت کی نماز شروع ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہونے لگی، اور اب ہر دعا میں صرف ایک ہی التجا ہوتی، اپنی ماں کی مغفرت کی۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا تو بالکل ہی بدل گیا ہے، اور اس سے پوچھا کہ یہ حیران کن تبدیلی کیسے آئی، تو آنکھوں میں آنسو لیے اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، مجھے میری ماں کی آخری دعا نے بچا لیا۔ یہ اعتراف بتاتا ہے کہ سچے دل سے دی گئی معافی انسان کو کس طرح گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اس واقعے سے جو سب سے بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آخرت اور جنت کے راستے متعین کر سکتی ہے۔ جن کی مائیں آج حیات ہیں، انہیں آج ابھی جا کر ان کے ہاتھ چومنے چاہیے، ان کی اس موجودگی کی قدر کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو اس سارے جائزے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کرنا بنتا ہے، اور یہ واقعات صرف سن کر بھول جانے کے لیے نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی میں وہ کون شخص ہے جسے آج ہماری معافی کی ضرورت ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، وقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں خود کس سے معافی مانگنے کی شدید ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور پیچھے صرف ایک خالی جائے نماز رہ جائے، ہمیں اپنے دلوں کو معافی اور محبت کے لیے کھولنا ہوگا۔